قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، ہو رہا ہے کربلا میں امتحان اہل بیت، ہو رہا ہے کربلا میں امتحان اہل بیت، حور کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حور کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اے شباب فصل گلیے چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گلیے چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا دوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا دوستان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا چھان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا چھان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل کے بیان میں آپ تمامی حضرات نے مختصراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ معظمہ سے روانگی سماعت کر لیا، یہاں تک کہ جو ہے میں نے آپ تمامی حضرات کو بتایا تھا کہ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت امام حسین کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کے پاس اب کوئی عذر شرعی باقی نہ رہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، اس لیے آپ امام بن کر کے ہمارے یہاں تشریف لے کر کے آئیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اب امام حسین کے پاس کوئی عذر شرعی باقی نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ اگر خط لکھنے کے بعد ان لوگوں نے یزید کے دست پر بیعت کر لیا تو کل خدا تبارک و تعالی جب ان لوگوں سے پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے یہاں یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیا، تو وہ لوگ یہی کہہ دیتے کہ ہم نے نواسہ رسول اللہ کو خط لکھا تھا، ہم نے ابن رسول اللہ کو خط لکھا تھا، ہم نے امام حسین کو بلایا تھا، ہم نے اپنی جان کی قربانی جو ہے پیش کرنے کے لیے کہا تھا، ہر طریقے سے جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نواسہ رسول اللہ نہیں آئے، ابن رسول اللہ نہیں آئے، امام حسین نہیں آئے، اس وجہ سے ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اب حضرت امام حسین کو چونکہ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جانا ہی پڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ مقام حاضر پہنچتے ہیں تو آپ جب مقام حاضر میں پہنچے تو آپ نے اپنے ایک خادم جن کا نام قیس بن مسہر سیداوی تھا اسے خط لکھ کر کے کوفہ روانہ کر دیا، اور اس میں یہ لکھا کہ تمہارے خطوط ہمیں ملے اور حضرت امام مسلم کے خط ہمارے پاس آ چکے ہیں، انہوں نے تمہارے حالات کے بارے میں لکھا ہے، تمہارے قول و قرار کے بارے میں لکھا ہے، اور تمہارے جو ہے جوش و عقیدت کے بارے میں لکھا ہے، تمہاری محبت کے بارے میں لکھا ہے، لہٰذا میں تمہاری محبتوں کا احترام کرتے ہوئے میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں، میں مکہ معظمہ سے نکل چکا ہوں، اور جب میں آ جاؤں اس سے پہلے تم اپنے انتظامات کو درست کر لو۔ قیس بن مسہر سیداوی وہ خط لے کر کے جب کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ قادسیہ پہنچتے ہیں، وہاں پر ابن زیاد کے حکم سے حسین بن نویر نے پہلے ہی سے وہاں کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، جب حسین بن نویر ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، قیس بن مسہر سیداوی وہاں پر پہنچتے ہیں، آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔